آیا کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہمیں دو دستور قابل قبول نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اس ملک میں جو جبر کا ماحول ہے، جو پولیٹیکل ریپریشن ہے، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے. اور اس انتہا میں یہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں، اس کو رد کریں جتنا جس کے اختیار میں ہے. اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے تو وہ زبان سے کرے، اگر کوئی قدم اٹھا کر کر سکتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر کرے. آج کے دن یہ احتجاج کی صرف ابتدا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا. آج یہاں پر اور ملک بھر میں اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں، ملک بھر میں کارکنان اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اس جبر کے ماحول کو ہم رد کرتے ہیں. یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور اس نمائندہ حکومت کو مزید حکومت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو ہم عوامی پریشر کے ذریعے رخصت کریں گے اور ہماری ڈیمانڈز میں یہ شامل ہے: اول کہ آئین پاکستان اپنی اوریجنل فارم میں 1973 کا بحال کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، صحافت کو آزاد کیا جائے اور عمران خان صاحب سمیت پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کو قبول کرو. اس وقت پاکستان ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. آپ پر ظلم ہوا پیکا ایکٹ کے ذریعے، عدلیہ پر ظلم ہوا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پارلیمنٹ پر ظلم ہوا زبردستی ان سے آئینی ترامیم کروا کر، اور رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اٹھا کر. اس وقت الیکشن کمیشن پر ظلم ہوا ہے. ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے والے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی ثروت جو صدیوں سے ان کے پاس تھی، ہزاروں سالوں سے تھی، ان سے چھینی جا رہی ہے. ناامنی کا ظلم، بے روزگاری کا ظلم، معاشی ظلم، سماجی ظلم، ہر طرف ظلم و بربریت ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکانا. جو آدمی ظلم کے آگے سر جھکائے گا وہ مجرم ہے خدا، اگر خدا اس کو سزا دے گا. لہذا ہم اس ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. اور ظلم کا مقابلہ، ظالم کا مقابلہ جب کیا جاتا ہے، سر اٹھایا جاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹتا ہے. اگر آپ سر جھکائیں گے اور ظلم کرے گا. اس نے رات کے وقت لائٹیں بجھا کے گولیاں ماری ہیں، پھر دن دیہڑے گولیاں مارے گا. لہذا ظلم کے مقابلے میں جو بھی جھکتے ہیں، پھر آپ کے گھروں میں بچوں کو مارے گا. فرعون کا دیکھا ہے آپ نے. لہذا ظالم کا مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم پر فرض قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں باہر نکلنا ہے، ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کرنی ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ہر حال میں جہاں بھی ہو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی جدوجہد کے ذریعے، پرامن جدوجہد کے ذریعے 24-25 کروڑ کے مقابلے میں یہ مٹھی پر ظالم کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے عوام یقین کر لیں، یہ کچھ نہیں ہے. عوام کو ڈرانا، ہراس کرنا، خوفزدہ کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. لہذا ہم نے خوف کی فضا کو توڑنا ہے. یہ ظلم کے مقابلے میں سر اٹھانا ہے. ہم نے ان ظالموں کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے. ہم نے یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا. اور انشاءاللہ یہ آوازیں اب چپ نہیں ہوں گی، یہ لبوں کو تالے نہیں لگیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں. یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے خلاف، آئین کے خلاف، دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے. لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے.
استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. ہم پوچھیں گے, ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گے, ہمارے پیر و جواں تم سے پوچھیں گے, ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ڈر جائیں گے تو ڈرنا بھی کیا ہے, ظلم کے آگے سر جھکانا ہے. اور ایسے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. آپ جو نکلے ہو آپ نے خوف کی فضا کو توڑا ہے. آپ نے لوگوں کے اندر رزق شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے. آپ نے لوگوں کے اندر شجاعت کی اور غیرت اور حمیت کی خیرات بانٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ حق جیتے گا, باطل ہارے گا, مظلوم جیتیں گے, ظالم ہاریں گے, جھوٹے ہاریں گے, سچے جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیت ہمارا مقدر ہے. ہم میدان میں حاضر ہیں. جب تک ظلم ہے ہم میدان میں رہیں گے اور ظلم سے ٹکراتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ ہم حملہ کریں گے کسی پہ, ہم حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام اگر اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں تو ظلم کا ہر ضابطہ مسمار ہو جائے گا, ظالم بھاگ جائیں گے, جبر ختم ہو جائے گا. تو ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو توانا سمجھو, کیونکہ تم توانا ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اپنی نائبی. نکلو اپنے گھروں سے باہر, کھڑے ہو جاؤ چوراہوں میں, سڑکوں کے کنارے, اور کہو کہ ہم بیزار ہیں اس ظلم کے نظام سے, اس فریب سے. کہو کہ ہمارے ووٹ کو لوٹا گیا, ہم اس لوٹ کو نہیں مانتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام, اور یہ پیغام لے کر ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے, اور یہ قافلہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. شکریہ. انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا رات 8:30 بجے تک جاری رہے گا, مختلف شکلوں میں جاری رہے گا ملک کے اندر. بسم اللہ جی. کافی ہوا. آپ کچھ کہوں. یہ میں آپ کو لکھاتا ہوں. آپ کو لگے وہاں سے آ جائے. کس کا مائک ہے؟ لگا سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 5 شرائط والی بات کرنی ہے. 5 شرائط والی بات نہیں کرنی. 5 شرائط والی بات کرتے ہیں نا, یہ کر لیں, یہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافی برادری آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ہمارے ساتھ آئے جلوس میں شامل لوگ, ان سب کا شکریہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا. ایک اور بھی لگا رہے ہیں. چلے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور اس چور, پہلے ہم چور کہتے تھے, ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں. کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے. IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں. کتنے ہزار ارب, 5,000 ارب روپے, 5,000 ارب روپے ڈکار کے جھوٹ کی حکومت بنا کے دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بے حریت جج کے ذریعے لے کے
हुकूमत पे काबिज हुए और पाकिस्तान के वफादार बनकर हमारी पार्लियामेंट को बाज बना दिया, हमारे आइन को, हमारी पीका एक्ट आपको और हमारी जज उसको, हमें हुक्म है। मैं आज थोड़ा सा मुल्ला बनता हूँ। कुरान करीम ने हर पैगम्बर को, अल्लाह पाक ने जब किसी पैगम्बर को, सुनिए भाई, सफेद कपड़े वाला, अल्लाह पाक ने जितने भी पैगम्बर पैदा किए हैं उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियां आपको पड़ेंगी अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है, हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक की नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको जट कर दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पे हमलावर हुए हो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हल्फ दिया गया है, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ, आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को, आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फिरके का दूसरे फिरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मजहब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के भी मुजरम होंगे, हम खुदा के भी मुजरम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर व दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूख मर रहे हैं। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हमारे अवाम भूख मर रहे हैं। और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फैसला किया है कि एक नए पाकिस्तान की तश्कील होगी, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील होगी। एक जी कैदी लोग यानी जिनको कैद होना चाहिए था, कातिल भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, वो फिर रहे, बादशाही कर रहे हैं। जो आवाम के लिए लड़ते हैं उनको या गोलियां मारते हैं या जेलें भर देते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने क्या किया है? अगर कुछ किया भी है तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप उसे, उसकी बहनों को, किसी भाइयों को, उसके लोगों से न मिलने दें। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी
ज़मीर का कैदी होगा, हमारा हर साथी अवाम की मफादात का कैदी होगा, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जो हमें ये नहीं करने देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सीढ़ियाँ